گمراہ ایپیسوڈ 153۔ میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ میں نے اسی وقت الماس کے گھر فون کیا۔ دوسری طرف سے کسی ملازمہ نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، یہ میڈم الماس کا گھر ہے؟ جی ہاں، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ میڈم الماس سے۔ مگر آپ ہیں کون؟ میں سردار کریم نواز بول رہا ہوں۔ جی میں انہیں ابھی بلاتی ہوں۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر الماس کی آواز ابھری۔ ہیلو، جی میں سردار کریم نواز بول رہا ہوں۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا دوست اسلم آبی کہاں ہے، مگر میں آپ کو نہیں جانتی۔ یہ ضروری نہیں ہے میڈم، آپ غلام جیلانی کو تو جانتی ہیں نا؟ جی ہاں، اور وہ اس روز شام کو آبی کے کمرے میں موجود تھا جب آپ وہاں پہنچی تھیں؟ جی ہاں، میں نے انہیں دیکھا تھا۔ بس اسی کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں، وہ کہاں ہے اس وقت ہمارا یار؟ اوہ، اب میں سمجھی۔ دیکھیے جی، وہ کل شام اپنے گاؤں گئے تھے اپنی والدہ کو لانے کے لیے۔ پرسوں ہماری شادی ہو رہی ہے، کل صبح وہ ہمارے گھر آ جائیں گے اور شادی بڑے ہی سادہ طریقے سے ہوگی، اور آپ کا آنا نہایت ضروری ہے۔ ان کے اصل سرپرست تو آپ ہی ہیں نا؟ اس کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے؟ جی ہاں، علاج انہیں بہت اچھا مل گیا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری بھی شادی کروا دیں؟ مجھے کیا پتا، آپ کسی میرج بیورو سے بات کریں۔ الماس تو ایک ہی تھی، اور اب وہ بھی جا رہی ہے۔ اس کی آواز کا لوچ آدمی کا حیران کر دیتا تھا، مگر جب وہ شوخی پر اترتی تھی تو پھر سیدھی دل میں اترتی تھی۔ وہ بہت خوش نصیب آدمی ہے میڈم، ابھی تو وہ اپنی جاگیر پر گیا ہے، آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا کہ وہ اپنے دوست کے لیے جیسے بھی ہو سکے آپ سے پرے ہٹ جائے۔ اللہ، کیا بات ہے آپ کی! اگر آپ غلام جیلانی ہیں اور آپ کو ایسا ہی شوق تھا تو آپ نے ان کی جگہ اپنا نام کیوں نہیں درج کروایا؟ بس یہ میری کم نصیبی ہے میڈم، اس میں جرأت زیادہ تھی، حوصلہ بھی زیادہ تھا، قوت اظہار بھی مجھ سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھی۔ اس کا سانس جب بانسری سے نکلا تو مدھر تان بن کر نکلا۔ آپ بڑا دل خراش مذاق کر رہے ہیں مجھ سے۔ اچھا، خدا حافظ، کل صبح فون کریں، میں بھی آج کل کہیں نہیں جا رہی ہوں، گھر پر ہی ہوتی ہوں۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں بڑی دیر تک ریسیور کو تکتا رہا۔ ایک بڑا ہی خوشائن سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ عورت کبھی کبھی آدمی کی کتنی ضرورت بن جاتی ہے۔ اس شام مجھے اس کا احساس ہو رہا تھا، اور میں تھا کہ مجھے جرأت اظہار کی کمی نہیں مار لیا تھا۔ ایسے میں مجھے مسند آرا بہت یاد آئی، مگر اس سے بھی زیادہ وہ عورت جو میرے بچے کی ماں بن گئی تھی، شیردل آہو کی بیوی سروری خانم۔ وہ میرے ذہن میں ابھری تو اس کے ساتھ ہی وہ بچہ بھی میری گود میں آن بیٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فون تو میرے سامنے ہی تھا۔ میں نے آہو کا نمبر گھما دیا۔ ریسیور پر کسی خاتون کی آواز ابھری۔ آواز میں عجیب سی نغمگی تھی، مگر سہمی سمٹی سی، جیسے گرد و پیش سے اسے دھڑکا لگا ہو۔ ہیلو، جی کون؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ پہچانا نہیں آپ نے؟ میں وہی آپ کا اختر شیرانی ہوں۔ اوہ، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اپنے گھر میں۔ کس جگہ؟ میں فوراً آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بات بہت بگڑ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کیسی بات؟ کچھ ہے نا، مجھے بتائیں کہ آپ ہیں کہاں اس وقت؟ سروری کی آواز میں تیزی آ گئی تھی، جیسے وہ میرے ہی فون کے منتظر بیٹھی تھی۔ کوئی اور تو نہیں ہے اس وقت وہاں؟ جی نہیں، اس وقت تو کوئی اور نہیں ہے، مگر شام کو وہ آ جائیں گے۔ آپ کا مطلب ہے آہو؟ جی ہاں، مجھے بتائیں، آپ یہاں آ سکتے ہیں ابھی اور اسی وقت؟ مگر وہ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ میں خود آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اچھا ہوا آپ آہو کے سامنے نہیں آئے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ دیکھیں، میں گلبرگ میں ہوں، کوٹھی نمبر 719، اور میں یہاں ہی رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، میرا انتظار کریں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ جس انداز سے وہ بول رہی تھی اس سے میں یہی سمجھا کہ وہ کسی زبردست مشکل میں پھنس گئی ہے، اور اسے کسی پل بھی چین نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کن حالات سے دوچار تھی۔ میں فون سے ہٹ کر کوٹھی کے مختلف کمروں میں گھوم گیا۔ کئی کمروں میں 2 پلنگ بچھے تھے اور بستر بھی ان پر موجود تھے۔ بستر کیا تھے، نیند کا خمار ہاتھوں میں لیے سونے والے کے منتظر تھے۔ فوم کے نرم نرم بیڈ آدمی کو خواہ اپنی طرف بلاتے تھے، اور وہ سردیوں کے دن تھے جن میں لحاظ سے آدمی کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد حیدر واپس آ گیا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر آیا تھا اور چیزوں سے خوب لدا پھندا تھا۔ تمام چیزیں اس نے ٹیکسی سے اتار کر باورچی خانے میں پہنچائی اور ڈرائیور کو رخصت کرنے کے بعد میرے پاس آیا۔ سردار صاحب، آپ کے لیے ڈھیر سارا گوشت اور مرغ لے آیا ہوں، پھل بھی ہیں اور مکھن بھی، باورچی خانے کی ہر شے میں خرید لایا ہوں، اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ بے فکر تو میں ہمیشہ سے ہی ہوں حیدر، اب تو یوں کر کہ ڈھیر سارا گوشت پکا دے، میرے ایک مہمان آ رہے ہیں آج۔ بس ابھی لے جناب، اور یہ لے، آپ کے لیے سگریٹ بھی لے آیا ہوں اور پائپ بھی، سگار کی ضرورت ہو تو وہ بھی حاضر ہے۔ ابے 500 روپے میں تو کیا کچھ خرید لایا ہے؟ خرید ہی نہیں لایا، بلکہ ڈھیر ساری رقم بچا بھی لایا ہوں، ابھی آپ کو حساب کر کے بتاتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ باورچی خانے میں جا گھسا۔ اگر مجھے سروری خانم کا انتظار نہ ہوتا تو میں اسی وقت آبی کے گاؤں جا پہنچتا، مگر اس نے مجھے باندھ لیا تھا۔ میں ایک بار پھر مختلف کمروں میں رکھی چیزیں قرینے سے لگانے لگا۔ گھر ایک عجیب نعمت ہے، آدمی کو اس چار دیواری میں پہنچتے ہی ہر شے کو قرینے سے دیکھنے کی آرزو ہوتی ہے۔ کوئی پون گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ لان کی تنہائی گونجنے لگی۔ بہت دور گیٹ پر کسی نے گھنٹی بجا دی۔ حیدر فوراً ہی باہر نکل گیا۔ اتنا لمبا چوڑا فاصلہ طے کرنا ایک مسئلہ تھا، مگر اسے شاید عادت تھی۔ میں اسے کھڑکی کے شیشے میں سے دیکھتا رہا۔ اس وقت شام اندھیرے میں بدلنے سے پہلے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ گیٹ پر مجھے ایک ٹیکسی دکھائی دی۔ حیدر نے دروازہ کھولا تو ایک عورت بچے کو ہاتھوں میں سنبھالتی اندر آ گئی۔ وہ سروری خانم تھی اور وہ پہلی مہمان تھی جو اس شام میرے گھر اتری تھی۔ پتہ نہیں حیدر سے اس نے کیا بات کہی۔ وہ گیٹ فوراً ہی بند کر کے سروری کی طرف بڑھا اور اس بچے کو ہاتھوں میں لے کر اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ میں عمارت کے بڑے دروازے سے نکل کر برآمدے میں جا ٹھہرا۔ وہ لمبا چوڑا لان عبور کر کے وہاں تک پہنچے تو مجھے دیکھ کر سروری کے قدم ایک دم تیز ہو گئے اور وہ بڑی بے تکلفی سے بولی، السلام علیکم جناب، آپ کا گھر اتنی دور ہے کہ گجرات جانا زیادہ آسان لگتا ہے۔ آپ کی مہربانی ہے جو آپ آ گئیں۔ حیدر، ان کے لیے اچھی سی کافی بناؤ اور بیڈ روم میں لے آؤ۔ جی بہت اچھا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ چائے بناؤں یا کافی۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے کی طرف نکل گیا۔ آئیے سروری خانم، آئیے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، میں نے چند ہی دن ہوئے خرید لیا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت خوبصورت کوٹھی ہے۔ اللہ، اتنا سنگ مرمر کسی نے بڑے شوق سے بنوائی ہوگی۔ ہوگی سے کیا مطلب ہے، بنوائی ہے۔ فرش دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، جی چاہتا ہے آدمی یہاں ہی لیٹا رہے۔ ہاں، اس کی ہر شے میں ایک حسن ہے۔ سروری نے عمارت کے اندر سے گزرتے ہوئے ہر چیز کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، میں 1-2 دن میں اس کو سامان سے بھر دوں گا، کل فرنیچر بھی لے آؤں گا۔ گھر تو آدمی کی بڑی اہم ضرورت ہے سروری خانم۔ ہاں واقعی، گھر بہت ضروری ہے، بے گھر بھی کوئی آدمی ہوتا ہے کیا؟ میں اسے ساتھ لے کر سیدھا بیڈ روم میں جا پہنچا۔ بچہ اس نے حیدر سے پہلے لے لیا تھا، مگر مجھ سے اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا۔ وہ آنے بہانے سے اسے میرے سامنے کر رہی تھی۔ آخر اس نے بچے کو بستر پر ڈال کر اس کے اوپر لحاف ڈال دیا۔ مجھے حیرت ہے جیلانی صاحب، ایسا صابر بچہ ہے کہ ذرا نہیں روتا، بس چپ چاپ پڑا رہتا ہے، بھوک لگے تو پھر روتا ہے۔ بالکل آہو جیسی عادت ہے اس کی، وہ بھی مشکلات سے ذرا نہیں گھبراتا اور روتا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ لعنت بھیجو اس پر جی، کمال کرتے ہیں آپ، کہاں رام رام، کہاں ٹینٹ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا برقع اتار کر پلنگ پر رکھ دیا۔ وہ اب بھی بلاخرز حسن کی مالک تھی، مگر اتنے سارے حسن اور خوبی کے باوجود وہ مجھے اس گھڑی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی، ایک انقباض کی کیفیت نے مجھے گھیر لیا تھا۔ دل اس کی طرف اس انداز سے راغب نہیں ہو رہا تھا جیسا وہ چاہتی تھی، اور مجھے معلوم ہے کہ جس الزام کی زد میں وہ مجھے لا چکی تھی وہ اس کا سارا شراب کا مرہون منت تھا۔ میری اپنی مرضی اس میں ہرگز شامل نہیں تھی۔ شاید میں نے بھی اس کو ابھی تک اس صورتحال کے دوسرے رخ سے متعارف نہیں کروایا تھا۔ وہ یہی سمجھ کر میرے پاس آ گئی تھی کہ وہ مجھے جیت لے گی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ بیٹھے نا، آپ کا فون سن کر دل اچھلنے لگا تھا۔ پتہ نہیں میں آپ کے بغیر اتنی بے چین کیوں رہنے لگی ہوں۔ یہ آپ کی مہربانی ہے اور میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، مگر میں سارے معاملے کا مفہوم نہیں سمجھ سکا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ میرا مطلب یہ ہے سروری کہ آپ شادی شدہ عورت ہیں، شیر دل آہو کی سالہ سال کی محنت رنگ لائی ہے، اسے اللہ نے بیٹا دیا ہے، وہ اسے دستکش ہو جائے، ذرا سوچے تو۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے جیلانی، وہ اس کا باپ نہیں ہے اور وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بھی وہ اس کا باپ ہے، قانونی طور پر وہ اس کا باپ ہے اور اسے خوش ہونا چاہیے کہ وہ باپ بن چکا ہے، مگر وہ خوش نہیں ہے۔ اگرچہ میں نے اسے بھی کوئی بات نہیں بتائی، لیکن وہ مجھ سے بار بار پوچھتا ہے۔ بچہ تو عمر کے ساتھ ساتھ 100 رنگ بدلتا ہے، مگر اس کی شباہت کے ساتھ صرف باپ کو ہی ملایا جا سکتا ہے، اور میں مجرم بن گئی ہوں، آپ کی بھی اور آہو کی بھی۔ اگر اسے یقین ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے آپ کو گھر میں رہنے دے گا؟ وہ مجبور ہے، ہمارے والد کی جاگیر اس کو کچھ کرنے نہیں دیتی، ورنہ وہ اب تک خدا جانے کیا کچھ کر چکا ہوتا۔ میں اس کا دماغ پڑ چکی ہوں۔ وہ شاید مجھے اور اس بچے کو قتل کروا دے، یہی سوچتا ہے وہ مسند آرا سے شادی کر لے گا۔ ابھی وہ بدنصیب اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کی بھول ہے سروری بیگم۔ یہ تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی زندگی ختم کر دے، مگر وہ مسند آرا پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یہ نہیں ہوگا، اس کی اسے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں تو یہی کہہ رہی ہوں، اس کو باندھ لے جیلانی، ورنہ وہ ہماری زندگیوں میں زہر گھول دے گا۔ آپ اسے نہیں سمجھتے، اس نے خفیہ طریقے سے مسند آرا کو کسی کے ہاتھ خط لکھ کر بتا دیا ہے کہ ہادی علی کو آپ نے قتل کیا تھا، اور اب وہ آپ کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اسے آپ سے نفرت ہو چکی ہے، اگرچہ وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ آہو نے اسے ایسی دوائیوں پر ڈال دیا ہے جو ہیروئن سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن وہ آپ کا نام سننا پسند نہیں کرتی۔
اور وہ جو کسی سکھیرے سے اس کی شادی کی بات چل رہی تھی، وہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ سکھیرا بھی ہادی علی کی جاگیر پر نظر رکھتا ہے، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، لگتا ہے وہ سالہ سال سے بیمار ہے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میں آپ کے پاس اسی لیے آئی ہوں، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دیں۔ یہ بچہ آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہے، آہو کو ہمارے درمیان نہیں رہنا چاہیے۔ تو تم میرے پاس اس کے قتل کی تجویز لے کر آئی ہو؟ ہاں، یہی سمجھ لیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ وہ جاگیر آپ کی منتظر ہے جیلانی، مجھ سے یا مسند آرا سے شادی کر کے آپ ہم سب کو بچا سکتے ہیں۔ مگر آپ تو کہتی ہیں کہ مسند آرا میرا نام تک سننا پسند نہیں کرتی، اسی لیے تو میں کہتی ہوں خدا نے یہ راستہ آپ کے لیے بنا دیا تو پھر آپ کیوں اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہیں؟ خدا ہی جانتا یہ بچہ اس نے مجھے کس لیے دیا ہے، میں اس کے لیے آپ کو خود سے وابستہ کرنا چاہتی ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور یہی حال اس کا ہوگا۔ اس کی پیدائش میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، مگر اس کی پرورش ہم ہی کر سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں جیلانی، مجھے مایوس نہ کریں۔ میں سمجھ رہا ہوں سروری خانم، میں سمجھ رہا ہوں، مگر یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں صدیوں سے مسند کا خواب دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں وہ کہاں سے اور کب سے میری تلاش میں تھی۔ میں بھی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ تو بلا وجہ راستے میں آ گئی، وہ سارا قصور اس شراب کا تھا۔ ہاں، اسی کا تھا، ورنہ میں ایسا نہیں تھا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دے سروری خانم، یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھ سکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم دونوں کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے؟ آپ کے دل میں ہماری کوئی وقت نہیں ہے؟ بہت وقت ہے، مگر آپ پہلے مسند آرا کو راضی کریں، پھر میں اس سے ملوں گا، پھر شاید میں آہو کو بھی راستے سے ہٹا دوں اور سکھیرے کو بھی۔ وہ راضی نہیں ہوتی، میں اس سے بار بار پوچھ چکی ہوں، وہ اپنے باپ کے قاتل سے شادی کے لیے کسی بھی طرح راضی نہیں ہے جیلانی، میں دیکھ چکی ہوں۔ پھر تو بہت مشکل ہے سروری خانم، میں کیوں یہ گناہ اپنے سر لوں؟ مجھے تو صرف مسند آرا کی ضرورت ہے، جب وہی نہیں ہے تو پھر آپ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کہیں جیلانی، ذرا اس بچے کو دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ آہو کے ہاتھوں قتل ہو جائے؟ اس نے بچہ پلنگ سے اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بچہ حیرت انگیز طور پر مجھ سے مشابہ تھا، سروری کو بھی احساس تھا کہ وہ کس بوجھ تلے دب گئی ہے۔ بچے کو باپ کی ضرورت تھی اور سروری کو ایسے خاوند کی جو واقعی اس بچے کو اپنا بیٹا کہہ سکے، اور آہو اس پھر میں آ کر فالتو ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھولناک منصوبہ بنائے بیٹھا تھا اور سروری خانم الگ ایک محشر خیال دل میں سنوار بیٹھی تھی۔ حل اس کا یہ تھا کہ آہو کو قتل کر دیا جاتا یا پھر سروری اس کے ہاتھوں قتل ہو جاتی۔ تیسری اور آخری صورت یہ تھی کہ سروری خود اپنے بچے کو ہلاک کر دیتی یا کسی یتیم خانے میں دے آتی، اور یہ دونوں باتیں اسے منظور نہیں تھیں۔ چاہے کہ وہ اپنے قتل پر صبر کر کے بیٹھی رہتی، اور اب وہ اس مخمسے کے حل کے لیے میرے پاس آئی تھی اور چاہتی تھی کہ میں اس کو بیوی بنا لوں، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ آہو اسے طلاق دے دیتا۔ لیکن بیچ میں ہادی علی کی جاگیر اس کے پاؤں کی زنجیر بن چکی تھی۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، مگر وہ جاگیر سے کسی بھی طور دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی طبیعت کے اس لالچ کو میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ آدمی جو پارٹی کے کہنے پر ہی صحیح اپنے سسر کو مروا سکتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ اتنی بڑی جاگیر کا مالک بن سکے، تو پھر اسے دوسرے مرحلے پر کسی قسم کی غفلت کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ دوسری انتہا بھی ضرور چھو سکتا تھا۔ بچہ میں نے سروری کے ہاتھوں سے پکڑ لیا، وہ اب تک بالکل خاموش تھا۔ میں نے فوراً ہی بچہ سروری کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ میرا امتحان بن کر رہ گیا ہے، اسے آپ میرے سامنے مت لائے کریں سروری، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں نہ لاؤں میں اسے آپ کے سامنے؟ کیا قصور کیا ہے اس نے؟ مجھے بتائیں۔ اس کا لہجہ تلخ ہونے لگا، اس کا رنگ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ پھر وہ رونے لگی۔ روتی کیوں ہیں آپ؟ کیا چاہتی ہیں آخر؟ مجھے بتائے تو صحیح، ابھی تو آپ آہو کی منکوہاں ہیں، پھر میں ایسے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں، ہم دونوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، وہ کسی بھی وقت ہم پر وار کر سکتا ہے۔ ایسا نہ سوچیں، میرا خیال ہے آہو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ گھر سے کیسے نکلی ہیں؟ میں کبری سے کہہ آئی تھی کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، منا بیمار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس کی واپسی سے پہلے مجھے گھر پہنچ جانا چاہیے۔ اتنے میں حیدر کافی کی پیالیاں لے کر اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر سروری نے اس کی طرف سے رخ پھیر کر بچے کو گود میں لے لیا۔ حیدر معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پیالیاں میز پر رکھی تو میں نے کہا، حیدر جاؤ ذرا کوئی ٹیکسی روکو، انہیں بادامی باغ جانا ہے۔ جی بہت بہتر سردار صاحب، ٹیکسی رکی تو میں آپ کو گھنٹی دے دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم گیٹ پر آ جائیں گے۔ وہ باہر نکلا تو میں نے پیالی اٹھا کر خود سروری کو تھمائی۔ یہ رونا ٹھیک نہیں ہے، آپ تو بڑی حوصلہ مند عورت ہیں، پر میں تنہا رہ گئی ہوں۔ مسند کا بھی یہی حال ہے، اس کو بھی آہو چین نہیں لینے دیتا۔ حالات بہت خراب ہے جیلانی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، کسی طرح 5-6 دن نکال لیں، پھر میں کوئی تدبیر سوچوں گا۔
آہو کو قتل کر کے ہم پولیس سے بچ نہیں سکیں گے. بڑے صاحب ان کو بہت عزیز رکھتے ہیں. کچھ بھی کریں مگر اس آدمی سے میرا پیچھا چھڑا دیں. میں آپ کے بچے کی ماں بن کر کہہ رہی ہوں. یہ تو خیر مفروضہ ہے. بہرحال میں سوچوں گا سروری. کوئی نہ کوئی تدبیر کر لیں گے ہم. مگر مجھ سے آپ شادی کی بات نہ کریں. یہ ناممکن ہے. میری یہ بات سن کر وہ پھر بکھرنے لگی. کافی اس سے نہیں پی گئی. پیالی اس نے ویسی کی ویسی ہی میز پر دھر دی. آنکھیں اس کی جھرنا بن گئی تھیں. میرا دل چاہا کہ میں اسے تسلی کے 2 بول دے دوں جس سے اس کی انا کی تسکین ہو جائے اور وہ جو رہ کر بکھرتی تھی اسے کچھ سکون پہنچا دوں. مگر میرا دل ہی نہیں مانتا تھا. میں اسے کیسے کہہ دیتا کہ میں اسے زندگی کا مرکز مان لوں گا. کیسے میں اس سے یہ وعدہ کر لیتا کہ میں مسند آرا کو چھوڑ کر اس سے بیاہ رچا لوں گا. روئے نہیں سروری. مجھے سمجھنے کی کوشش کریں. میرا کوئی مستقبل نہیں ہے. پولیس ہر وقت میرے پیچھے لگی رہتی ہے. تھانوں میں میری تصویریں لگی ہیں. میں تو کسی بھی وقت دریا برد کر دیا جاؤں گا. میں آپ کے کام کا آدمی نہیں ہوں. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس راہ پر نہ چلیں. میں خود اپنا ساتھ نہیں دے سکتا. آپ کو کیسے سہارا دے سکوں گا؟ یہی وجہ ہے کہ میں آج تک مسند آرا کے پاس نہیں پہنچا. عین اسی وقت گھنٹی بجی. آئیے. حیدر نے ٹیکسی روک لی ہے. اطمینان رکھیں. آہو آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. آئیں کوئی نہ کوئی تدبیر ہم ضرور کر لیں گے. وہ ایک سرد نگاہ مجھ پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی. بچہ اس نے لاش کی طرح دونوں بازوؤں پر ڈال رکھا تھا. میں ڈرا کہ کہیں وہ اس مست ملنگ بچے کو میرے دروازے پر ہی نہ ڈال دے. مگر ایسا نہیں ہوا. وہ چپ چاپ گیٹ سے نکلی اور ٹیکسی میں جا بیٹھی. آئیں میرے ساتھ بیٹھیں. مجھے گھر تک تو چھوڑائیں. شام گہری ہو چلی تھی اور اسے شاید تنہا جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا. حیدر ادھر آؤ. تم بی بی جی کے ساتھ چلے جاؤ اور یہ لو کرایہ. واپسی میں بھی ٹیکسی پر آ جانا. سروری دنگ رہ گئی. اسے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا. حیدر نے مجھ سے 100 روپیہ لیا اور ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا. چل بھائی ذرا جلدی کر. مجھے واپس بھی آنا ہے. ٹیکسی روانہ ہو گئی تو میں گیٹ بند کر کے کتنی ہی دیر تک وہاں کھڑا اس ویران سڑک کو دیکھتا رہا. جب ٹیکسی کی سرخ بتیاں میری نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو میں بہت ہی تھکے تھکے قدم اٹھاتا اپنے حجلہ ویرا میں جا بیٹھا. سروری ٹھیک ہی کہتی تھی. آہو کا کوئی بھروسہ نہیں تھا. جاگیر پر اپنا قبضہ مکمل کر لینے کے لیے اسے بلا شبہ اب مسند آرا کی ضرورت تھی اور اس کام کے لیے اسے سروری سے جان چھڑا لینا ہی بہتر نظر آتا تھا. اور وہ بدنصیب عورت اب اپنے ہی جال میں بری طرح پھنس چکی تھی. وہ ایک ایسے بچے کی ماں تھی جسے آہو بھی سمجھتا تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے. مگر جب اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ بچہ کس سے منسوب ہے تو پھر وہ یقیناً سروری پر کاری وار کرے گا کہ وہ اس کی عزت سے کھیل گئی. مگر کیا میں سروری کو تنہا چھوڑ دینے میں حق بجانب ہوں گا؟ کیا وہ اس گہار سے بچ کر نکل سکے گی؟ ایسے میں عورت کا تو خدا ہی حافظ ہوتا ہے. اس کی عیاری اور مکاری بھی اس کے کام نہیں آ سکتی ہے. ہاں اگر وہ خود آہو کو زہر دے دے تو یہ ایک الگ بات ہے. مگر وہ اتنا حوصلہ کہاں سے لائے گی؟ حیدر کو 1 گھنٹے بعد واپس آ گیا. صاحب جی میں انہیں گھر چھوڑ آیا ہوں. اندر بھی گیا تھا تو؟ نہیں جی وہ بس گلی میں اتر گئی تھیں اور میں اس ٹیکسی میں واپس آ گیا. کوئی خاص بات؟ جی کوئی نہیں. میرا خیال ہے وہ بیچاری سارا راستہ روتی ہی رہی تھیں. پتہ نہیں انہیں کیا پریشانی تھی. اچھا ٹھیک ہے اب جاؤ اور کھانا لے آؤ. بہت دیر ہو گئی. اور سنو ٹیکسی کا کرایہ کس نے دیا تھا؟ جی میں نے خود دیا تھا. انہیں تو شاید کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے کھانا بس ادھر ہی لے آؤ. کہ ڈائننگ ٹیبل کا تصور تو مجھے پاگل کر دیتا ہے. یہاں ہی لے آؤ بس. جیسے آپ کی مرضی. ویسے میں نے ڈاکٹر عالیہ کو کبھی ڈائننگ ٹیبل کے بغیر کھانا کھاتے نہیں دیکھا. بڑی 30 مار خواہ عورت تھی جی وہ بھی. یہ کہہ کر وہ باورچی خانے میں جا گھسا. حیدر نے کھانا میرے پلنگ کے قریب تپائی پر رکھ دیا. مگر ابھی میں پہلا لقمہ ہی اٹھا سکا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی. دیکھو حیدر کون ہے. میں اس کا عادی نہیں ہوں. پتہ نہیں ایسا کیوں ہے مجھے اس سے وحشت ہونے لگتی ہے. حیدر فون کی طرف بڑھا تو معلوم ہوا کہ دوسری طرف ستناجہ صاحب ہے. یہ کوئی ستناجہ صاحب ہے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں کھانا چھوڑ کر فون کی طرف لپکا. کون صاحب ہے؟ میں ستناجہ بول رہا ہوں بھائی. کیا کر رہے ہیں آپ اس وقت؟ میں کھانا کھا رہا تھا. کوئی حکم؟ ذرا دیر کے لیے ادھر آ جائیں میری کوٹھی پر. ایک بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے. ابھی آ جاؤں؟ ہاں ہاں بھائی پہلے کھانا کھا لیں پھر میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے میں کوئی آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں. میں نے فون بند کر دیا. پتہ نہیں ایسی کون سی اہم بات تھی جس کے لیے وہ مجھے بلا رہے تھے. میں نے جلدی جلدی کھانا حلق سے نیچے اتارا اور لباس تبدیل کر کے میں 8:30 بجے گھر سے چل دیا. ستناجہ صاحب اس وقت گیٹ سے باہر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے. ان کو دیکھ کر ہمیشہ مجھے یہی محسوس ہوا کہ اس آدمی کا ماضی نہایت گھناؤنا اور شرمناک ہوگا. اس کے چہرے کی کرختگی مجھے یہی بتاتی تھی. اس کی آنکھ میں سور کا بال تھا یا جانے کیا بات تھی. اسے دیکھ کر اندر سے میں بھی لرز جاتا تھا. مجھے ٹیکسی سے اترتا دیکھ کر وہ تیزی سے میری طرف بڑھے اور بولے
میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہی ہے، آئیں اندر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں لے گئے اور تمام کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کر کے بولے، آپ سے میں نے کہا تھا نا کہ پولیس کے کاغذات سے میں آپ کا نام کٹوا دوں گا۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ مجھے ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے تھانہ فیروز والا سے اطلاع ملی ہے کہ پولیس کی گشتی پارٹی نے نہر کے قریب 2 آدمی مار دیے ہیں پولیس مقابلے میں۔ اوہ، تو یہ بات ہے، کون لوگ تھے وہ؟ تھانے دار کا کہنا ہے کہ وہ ڈاکو تھے۔ پولیس نے انہیں للکارا تو انہوں نے سپاہیوں پر فائر کھول دیا۔ اس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ اچھا، پھر اب کیا سوچا ہے آپ نے؟ بات اتنی سی ہے کہ ان میں سے ایک کا نام ہم غلام جیلانی رکھ لیتے ہیں، یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ دوسرے کا نام اسلم آبی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں گویا مر چکا ہوں، غلام جیلانی زندہ نہیں رہا ہے۔ ہاں، آپ کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے، اس طرح آپ زیادہ اطمینان سے زندگی گزار سکیں گے۔ کون جانے پولیس کے ریکارڈ میں کس کس آدمی کو مار دیا گیا ہے۔ اس نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا اب؟ آپ اپنی کوئی تصویر، کوئی انگوٹھی، کوئی شناختی کارڈ یا اس قسم کی کوئی اور چیزیں مجھے دے دیں، میں ان کو لاشوں کی جیبوں میں ڈال دوں گا۔ یہ بات آپ نے صحیح کہی۔ کیا وہ لاشیں ابھی تک وہاں ہی پڑی ہوئی ہیں؟ ہاں، انہیں پولیس نے ابھی تک نہیں اٹھایا۔ تھانے دار مجھ سے پوچھ رہا تھا، میں نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اس قسم کی گنجائش پیدا کرے۔ میرا خیال ہے ہمیں ابھی وہاں پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مگر آبی کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، میری اپنی شناخت کا بھی ثبوت میرے پاس نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے اس بارے میں زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے، بس اب اٹھ جائیں۔ کیا کچھ ہے آپ کے پاس؟ میں نے اپنی انگوٹھی اتار کر ان کے سامنے رکھ دی۔ اس پر میرا نام لکھا تھا، وہ بہت دنوں سے میرے ہاتھ میں تھی۔ ویسی ایک انگوٹھی بہت عرصہ پہلے آبی نے بھی بنوائی تھی، دونوں پر ہمارے نام کا مخفف تحریر تھا۔ انگوٹھی ستناجا صاحب نے اٹھا لی اور اس پر لکھا نام پڑھ کر بولے، ہاں یہ ٹھیک رہے گی، اس کو کسی بھی لاش کی انگلی میں پہنا دیں گے، مگر سوال یہ کہ ان لاشوں کو روندا کیسے جائے تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ میری توہین نہیں ہونی چاہیے ستناجا صاحب، میں تو مر ہی چکا ہوں، مگر میرے مردے کو خراب نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، چھوڑے جی، یہ بھی کوئی بات ہے، آئے میرے ساتھ۔ کہ کہہ کر انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم سے اٹھایا اور باہر نکل کر جیپ میں جا بیٹھے۔ وہ جیپ انہیں سرکاری طور پر ملی ہوئی تھی اور اس پر وہ دور دراز کا سفر کر جاتے تھے۔ فیروز والا پہنچ کر وہ سیدھے تھانے جا پہنچے۔ تھانے دار اکرم لودھی شاید انہی کا منتظر تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ فوراً باہر نکل آیا، ان سے بڑے تفاق سے ملا اور بولا، کیا خیال ہے ستناجا صاحب، میں نے وہ معاملہ آپ کے کہنے پر روک رکھا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ہم وہ لاشیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں آپ نے اٹھوایا تو نہیں؟ وہ دبی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ تھانے کے اور لوگ ان سے واقف نہیں تھے۔ جی نہیں، وہ ابھی تک وہیں پڑے ہیں، 2 سپاہی میں نے وہاں بٹھا رکھے ہیں۔ یہ بہت اچھا کیا آپ نے، پہلے وہ لاشیں ہم خود دیکھیں گے۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے برآمدے سے ہٹ کر اپنے کمرے سے ٹوپی اٹھائی اور اسے سر پر پہن کر ہمارے ساتھ چل دیا۔ جیپ ستناجا صاحب خود چلا رہے تھے۔ وہ آدمی کون ہے ستناجا صاحب؟ آپ اس پر بہت مہربان معلوم ہوتے ہیں۔ ہے کوئی آدمی، بڑے صاحب اس پر مہربان ہے، کرتا تو وہ کچھ بھی نہیں، نہ ڈاکو ہے، نہ چور، نہ اسمگلر، نہ جیب کترا، بس بدنام زیادہ ہو گیا ہے۔ ستناجا صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خوش ہو رہے تھے کہ وہ اس رات مجھے ان تمام بدنامیوں سے بچا رہے تھے جو میرا مقدر ہو چکی تھیں۔ مجھے اس سارے معاملے کی نوعیت بہت ہی عجیب نظر آتی تھی۔ وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے جن کے نام سرکاری ریکارڈ سے مٹا دیے جاتے ہیں؟ ان کا اپنا وجود تو ختم ہو جاتا ہوگا، وہ کسی پر کیسے ثابت کر سکتے ہوں گے کہ وہ ابھی زندہ ہیں؟ ان پر تو کوئی اور ہی نام لاد دیا جاتا ہے، جیسے میں اپنے ساتھ کرا تھا۔ کبھی میرا نام ہاشم خان تھا، اب میں سردار کریم نواز بن چکا تھا۔ کئی اور نام بھی مجھ پر حاوی ہو گئے تھے اور میں سوچتا تھا کہ اتنے سارے حصوں اور ناموں میں بٹ کر اصل غلام جیلانی تو ختم ہی ہو چکا تھا۔ کبھی مجھے ضرورت پڑی تو میں کیسے ثابت کر سکوں گا کہ میں ابھی مرا نہیں؟ جنگل بیلے میں ملنے والی کسی لاش کی تصویر اخبار میں چھاپ دینے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ فلاں آدمی کی لاش ہے؟ مگر وہ اس بات پر مصر تھے کہ اخبار میں لاش کے نیچے میرا ہی نام لکھا ہوگا، تو اس کی مصلحت ستناجا صاحب بھی بہتر جانتے تھے۔ بلا شبہ یہ بہت اچھی بات تھی کہ وہ میرے سارے اعمال نامے پر ایک دم قلم پھیر دینا چاہتے تھے۔ مجھے ان تمام گناہوں کی سزا جزا سے محفوظ کر لینا چاہتے تھے جو مجھ سے سرزد ہو چکے تھے۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ یہ غلام جیلانی جو ان کے سامنے پھر رہا ہے کبھی جیل میں پھانسی کی کوٹری تک بھی پہنچ چکا ہے۔ انہیں وہ قتل بھی یاد نہیں رہیں گے جو مجھ سے ہو چکے تھے۔ کچھ بھی تو انہیں میرے ماضی کے بارے میں یاد نہیں رہے گا۔ غلام جیلانی کی موت کے ساتھ ہی اس کی فائل بھی پرانے ریکارڈ میں رکھ دی جائے گی، اور ستناجا صاحب یہی چاہتے تھے تاکہ میں زیادہ آزادی سے ان کے درمیان بیٹھ سکوں۔
کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نکتہ بڑے صاحب نے خود ان کے کان میں ڈال دیا ہو؟ مجھے تو یہی نظر آتا تھا، ورنہ ستناجہ صاحب مجھ پر ایسی مہربانی نہ کرتے، اور اب بھی وہ اکرم لودھی کو مجھ سے متعارف نہیں کروا رہے تھے۔ میری انگوٹھی اس وقت انہی کی جیب میں تھی، اور میں تصور کے آئینہ خانے میں اس لاش کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اس کو وہ لوگ غلام جیلانی کے نام سے مشہور کر دیں گے، اس کی تصویر کے نیچے میرا ہی نام لکھا ہوگا۔ کوئی زندہ ہونے کے باوجود مردہ تصور ہونے لگے تو ایک طرف سے اس کی زندگی کا سارا تانا بانا کٹ جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون آدمی ہوگا جس کی لاش منو مٹی تلے دب جائے گی، مگر اس کے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا وہ آدمی کس طرف نکل گیا۔ اس کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی زندگی بھر اس کی منتظر رہیں گی، مگر وہ کبھی لوٹ کر گھر نہیں جا سکے گا، اور کوئی انہیں نہیں بتا سکے گا کہ وہ آدمی کس کی درندگی کی نظر ہو گیا، کون اس کو جڑ سے اکھاڑ کر لے گیا۔ پتہ نہیں وہ بے گناہ تھا یا گناہ گار، کوئی کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ قاتل سامنے بھی ہو تو بھی وثوق سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کا خنجر تھا جو مقتول کے دل میں اتر گیا، مگر وہاں سب کچھ پولیس کے سامنے بلکہ ان کے منصوبے کے تحت وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ ان کی لاشوں پر اکرم لودھی نے 2 سپاہی پہرے کے لیے بٹھا رکھے تھے۔